شیطان الرجیم۔ اچھا، آج جو ہمارا سلیبس ہے وہ ہے جناب سورہ الزخرف۔ کیا مطلب زخرف کا؟ سونا۔ ویری گڈ۔ سونے کی انگریزی کیا میں نے پروفیسر؟ تے گولڈن تے گولڈ کی فرق ہے پروفیسر؟ دسو جی چیمہ صاحب، گولڈ تے گولڈن کی فرق؟ عبد الرحمان صاحب دیکھ رہا ہوں میں، السلام علیکم۔ عبداللہ صاحب السلام علیکم۔ عبداللہ صاحب بھی استاد ہیں ہمارے۔ گولڈ کی پہچان سنیارے کو نہیں، گولڈ اور گولڈن میں جنید کیا فرق ہے؟ نو نو، آئی ایم آسکنگ جنید۔ گولڈ سونا ہے اور گولڈن رات ہے۔ ایوری ون از این انٹرسٹنگ کینڈیڈیٹ۔ گولڈ سونا ہے، اچھا جی خاتون جو بولی ہیں وہ بولیں۔ گولڈ سونا ہے اور گولڈن سنہری ہے۔ ستے ہوئے ہو جاگو پاکستان۔ گولڈ کیا ہے؟ سونا، اور گولڈن سنہری۔ گولڈن واچ، سنہری گھڑی۔ تو ابھی تو ہم عربی کی طرف آئے نہیں ہیں، انگریزی چی تسی دے غلطیاں کری جا رہے ہو اللہ نے۔ تو عربی جو ہے وہ حلوہ ہے۔ عربی کیا ہے؟ حلوہ۔ ہاں، ورڈ سنہری نہیں کہا، لیکن ان ادر ورڈز۔ چلو جی جنید صاحب، عبداللہ صاحب کی سفارش پہ آپ کے نمبر جو کاٹے تھے ہم نے وہ پورے کر دیے۔ تو عربی کیا ہے؟ حلوہ۔ عربی کیا ہے؟ حلوہ۔ تسی کو گئے ہمیں حلوہ سامتے آتے نہیں۔ تو ابھی ہم یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ یہ حلوہ ہے۔ تو آئیے ذرا سپیڈ آج ہلکی رکھتے ہیں، کیونکہ آج آپ نے مجھے ذرا ریلیکس کر دیا۔ آپ نے کہا آدھا گھنٹہ ہم رکوع پہ لگا دیں گے۔ انیس صاحب، ماشاء اللہ، انیس صاحب تو کیا ہی بات ہے۔ اچھا ہاں، زخرف سورہ نمبر کتنی ہے؟ ساجد صاحب بتائیں گے جی؟ چلو کوئی اور بتا رہا ہے، شاہد بتائے گا۔ 43 ہے، ٹھیک ہے، سورہ نمبر 43 ہے یہ قرآن مجید۔ جنید کے ساتھ یہ کیا بیٹھا ہے؟ نام بتاؤ اپنا۔ جنید، اس کا کیا نام ہے؟ وہ سٹنگ نیکسٹ ٹو یو۔ دانیال۔ دانیال بتائے گا، اگر نہ بتا سکا تو جنید بتائے گا قرآن مجید کی ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ دانیال پتہ ہے؟ شاباش، کوئی بات نہیں، جب میں تمہارے جتنا تھا مجھے بھی نہیں پتا۔ پہلے سال میں نہیں پتا سی، ٹیچر سوال کرتا سی، اسی پریشان ہوئے۔ تسی دسنا ہے؟ چلو دسو جی۔ 114۔ واہ جی واہ، اب ایک صاحب بھی بچے نے نا، انہوں نے صحیح جواب دیتا۔ اچھا تے جناب کی پوچھنے لگے ہاں، آج اسی پڑھنی ہے 26 تو 35 تک، آیت 26 تو 35۔ کنی آیتیں ہو گئی ہیں پروفیسر صاحب میتھ کے استاد نے؟ 26 تو 35، ہاں 10 ہو گئی ہیں، 10 ہو گئی ہیں نا؟ ہاں 26 انکلوسیو۔ یار سان میتھ نہیں آتا پھر بھی۔ عبداللہ صاحب آپ کا کون سا سبجیکٹ ہے؟ عبداللہ صاحب استاد ہیں۔ اچھا جیوگرافی ہے، ماشاء اللہ۔ تو اچھا آج 25 سے چلتے ہیں، تو آپ سے میں نے ساتھ ساتھ سوال کر دیں، تو تیار رہیں۔ وا اور، ٹھیک ہے، یہ وا ہے مبنی۔ کیا ہے؟ مبنی۔ مبنی کا مطلب ہوتا ہے جو چینج نہیں ہوتا۔ وا زبر وائی آئے گا قرآن میں، تو وا اور، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں پروفیسر صاحب؟ مبنی۔ مبنی بدلتا نہیں۔ اذ، جب، یہ بھی مبنی، اذ بھی مبنی۔ قالا، کہا، کالا بھی مبنی۔ کمال نہیں ہوگی؟ ماضی مبنی ہوتا ہے۔ انیس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے ماضی کو نہیں بدل سکتے۔ تسی بدل سکتے اپنے ماضی؟ وہ تو گزر چکا نا ہمارا ماضی، تو ہم اپنے ماضی کو نہیں بدل سکتے، وہ بھی پہلے تینوں حروف ہی مبنی، وا اور اذ، جب، قالا فرمایا یا کہا، ٹھیک ہے۔ اچھا اذ جو ہے، اور ایک آتا ہے اذا۔ اذ ہوتا ہے ماضی واسطے تے اذا ہوتا ہے فیوچر واسطے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ کی مطلب عبد الرحمان صاحب؟ ہاں، جب جنت سجائی جائے۔ تو اذا 90% اس کا مطلب ہوتا ہے فیوچر۔ کیا مطلب ہے؟ فیوچر۔ تو یہاں کیا ہے؟ اذ، اس کا مطلب ہے یہ پرانی بات ہو رہی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، when Musa addressed his nation، تو اس کا مطلب ہے اذ کس کے لیے عبداللہ بھائی؟ ماضی کے لیے، پاسٹ کے لیے۔ ماما صاحب، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، قالا بھی مبنی ہے۔ تو اگر یہاں ہوتا سعد کدھر ہے؟ سعد اگر یہاں ہوتا ابراہیم کہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ قالا کی جگہ یقول، قالا یقول، تو یقول ہوتا تو ہوتا کہیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ،
اچھا اب ابراہیم قرآن میں آیا ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا، اور ابراہیمہ بھی آیا ہے، لیکن ابراہیمی نہیں آیا قرآن. تو یہ اس کا مطلب مبنی نہیں ہے، کیونکہ یہ پیش سے ٹریول کر کے زبر کی طرف جا رہا ہے. جو پیش سے ٹریول کر کے زبر کی طرف جائے اسے کہتے ہیں غیر منصرف. کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف. بٹ سب زیادہ گرامر نہیں تھوڑی تھوڑی. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب نام کے اوپر پیش آئے نا تو وہ سپیکر ہوتا ہے. نام کے اوپر پیش آئے تو وہ سپیکر ہوتا ہے، وہ اسم فاعل ہوتا ہے، وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے. اور اگر نام کے اوپر زبر آ جائے نا تو اس کا مطلب اس سے بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایڈریسی ہوتا ہے، وہ مفعول ہوتا ہے. تو اور جب قالا کہا ابراہیم، ابراہیم نے، اس کا مطلب ابراہیم از دی اسپیکر. تو ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل میں چوٹی کے سب سے اوپر نبی بیٹھے ہوئے ہیں. ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، کیا نام ہے؟ اسماعیل اور اسحاق. شاباش. اسحاق کے بیٹے یعقوب. یعقوب کے بیٹے نہیں پہلے ایک درس. یعقوب کے بیٹے یوسف. یس، یعقوب کے بیٹے یوسف. ٹھیک ہے، 12 بیٹے 12 قبیلے، وہ بھی درست ہے. تو حضرت ابراہیم اوپر ہیں اور ان کے نیچے کیا ہے؟ اسحاق ہے. اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں. یہ چلی بنی اسرائیل، اور اسماعیل سے چلی بنی اسماعیل. تو وَإِذْ قَالَ ابراہیم، حضرت ابراہیم کمال کی شخصیت ہے. ان کے ابا جان انہیں کہتے ہیں یہ بت میں بنا رہا ہوں، دیکھو کار بت بن رہے ہیں، اور سب سے بڑا بت شکن ان کے گھر میں پیدا ہوا. اللہ اکبر. ان کے ابا جی کہتے ہیں یہ بت بیچ کے آؤ. تو وہاں بت بیچنے جاتے ہیں بازار میں، کہہ رہے ہیں یار یہ بت خرید لو، ہے کسی نے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے. Look at the salesman, look at the marketing. کیسا تاجر، کہتے ہیں نہ نفع دے سکتے نہ نقصان، خرید لو. اللہ اللہ اللہ. تو ابراہیم بڑے کمال شخص تھے. قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم کیا تھے؟ پوری امت تھا. اللہ. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، آگے چلیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا، لامز لی، جب لی آئے نا اس کا مطلب ہے اب ایڈریس ہی ہے، اب جس سے بات ہو رہی ہے وہ ہے. کیوں جی ساتھ؟ تو اب اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم پہ پیش ہے. اب لامز لی آگے اس کا مطلب ہے سامنے والا مخاطب ہے، اب اس سے بات ہو رہی. کس سے بات ہو رہی ہے؟ وَإِذْ قَالَ ابراہیم لِأَبِيهِ، ابو ہی ان کے. تو جب ابراہیم اپنے ابا جی سے مخاطب ہو رہے ہیں، اب سیٹنگ آپ کو سمجھ آ گئی. حضرت ابراہیم ہے، سامنے ابا جان کھڑے ہیں. وَإِذْ قَالَ ابراہیم لِأَبِيهِ، صرف ایک نہیں ہے، ایک اور بھی آبجیکٹ ہے. اور قومی، قوم ہی ابراہیم، ساتھ قوم بھی ہے. اس کا مطلب ایک مجمع ہے، ابا جی لیڈ کر رہے ہیں اور سامنے قوم بھی کھڑی ہوئی ہے. تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي، انا کیا مطلب؟ انا بے شک. اور جب یا آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے میں. ٹھیک ہے، یا متکلم کی ہے. اے وچ جڑا نون لگا ہے نا، انہوں عربی گرامر کہتے ہیں نون وقایا. کی کہتے ہیں؟ نون وقایا. اے ساؤنڈ بڑھانا سے ہوتی ہے. اننی بے شک میں، براء مما تعبدون، I disassociate myself, I distance myself مما تعبدون whatever you worship، جن جن کی تم پوجا کر رہے ہو نا، میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلے جملہ اب آپ کو ذہن نشین ہو جانا چاہیے. حضرت ابراہیم is having a conversation with his father and his people and is saying that I distance myself from whatever you've been worshipping، کہ تسی جنہ جنہ دی پائی جان عبادت کر رہے جے، میں ہاتھ چک رہے. پہلی آیت کلیئر ہے، کوئی سوال تو نہیں ہے پہلی آیت میں. آگے چلیں. گڈ اسٹوڈنٹس. الا، مگر، الذی، الا بھی مبنی ہے. قرآن میں الو الی نہیں آیا، اس کا مطلب یہ مبنی ہے. الذی بھی مبنی ہے، اس میں موصولہ ہے نا، کنجنکشن، تو یہ بھی نہیں بدلتا. دیکھو عربی کتنی آسان ہے، چیزیں بدل ہی نہیں رہی. پھر بھی نہیں تسی پڑھ رہے تھے، پڑھو اللہ دے بندے ہو. الا الذی، سوائے، فطر،
پیدا کیا نی مجھے، لیکن ہاں میرا دل اٹکا ہوا ہے، مجھے پیار ہو گیا ہے کس کے ساتھ؟ the one who has created me, the one who has. زبانیں بڑی آسان ہیں، لیکن میں انگریزی میں بھی ترجمہ کر رہا ہوں، میں پنجابی بھی کر رہا ہوں، میں اردو بھی کر رہا ہوں، کیونکہ زبانیں سوکھیاں ہیں. إِلَّا الَّذِي, the one فَتَرَنِي, who created me, فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ, indeed he will guide me. کیا کرے گا وہ؟ پس اِنَّا, بے شک وہ سا ان قریب، یہدین, وہ میری رہنمائی کرے گا. میں اس وقت بتوں کی پوجا کرنے والوں میں ہوں، میرے پنڈ سارے بتاں دے پجاری نے، نو پرابلم، پکچر از کلیئر، کیونکہ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہ میری رہنمائی کرے گا. 2 آیتوں میں کوئی سوال؟ واضح ہے اس کا مطلب. واہ، قرآن شہد ہے. قرآن کیا ہے؟ شہد ہے، شہد کی نہر ہے. جی ساتھ آج ریکارڈنگ میں فات تمہیں ذرا مشکل ہم پیدا کریں گے، کیونکہ آج ذرا ان سے انٹریکشن کرتے ہیں. ہاں کیا سوال ہے؟ ہاں وہ جو نون آیا نا اس کے آخر میں یا تھی، جیسے اوپر نہیں آیا اننی فطرنی، تو وہ جو نون آتا ہے نا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، یہ متکلم کی یا تھی جو لکھی نہیں جاتی، نون سے نہیں آ جائے. اس کا مطلب ہے سا، سین زبر سا کا مطلب ہے انقریب. ٹھیک ہے. ایک لفظ آتا ہے سوفا، وہ ذرا مستقبل بعید کے لیے آتا ہے. سا مستقبل قریب کے لیے آتا ہے. آگے لفظ آ گیا ہدا یہدی، تو یہدی ہو گیا مضارع، ان قریب وہ ہدایت دے گا، تو ایکچولی یہ ہے سیہدینی، وہ مجھے ہدایت دے. گڈ کویسچن. کویسچن جب بندہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ انوالو ہے، بچہ انوالو ہے، بچہ غور و فکر کر رہا ہے، تو سوال کرنا اچھا ہے. 2 آیتیں ہو گئی، آگے چلیں. واہ پھر مبنی، جعلا پھر مبنی، ہاں پھر مبنی، چینج ہی نہیں ہونی، ضمیر مبنی ہے ساری پروفیسر صاحب. ماضی مبنی، ماضی نہیں بدل سکتے. واہ اور جعلا بنایا اس نے، ہاں اسے، اس بات کو، اس توحید کو ابراہیم نے بنا دیا. ایک انٹرپریٹیشن کیا بنا دیا؟ کلمۃ باقیہ، ایک ایسا کلمہ جو باقی رہے گا. حضرت ابراہیم نے کہا I protest, I don't accept your gods, I accept only one God, the one Fatarani, who has created me, the greatest iconoclast in human history. Iconoclast کیا ہوتا ہے کوئی بتائیں؟ بت شکن. شاباش، شاہد بہت اعلیٰ. تو اکونوکلاسٹ ہوتا ہے بت شکن، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا بت شکن. انہوں نے کہا میں ایک کلمہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کس؟ کہاں؟ فی عقیبی ہی، اپنی عقیبی. عقیبی کا مطلب ہوتا ہے پوسٹیریٹی. پوسٹیریٹی کیا مطلب پوسٹیریٹی کا؟ آنے والی. ہاں اولاد، آنے والی اولاد. کہتے ہیں میں اپنے اولاد میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ کس قرآن سورہ البقرہ میں آتا ہے نا کہ میں اب آخر جب فوت ہونے لگتے ہیں اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ چلے ہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، شرک نہ کرنا، ڈونٹ ایسوسیٹ پارٹنرز ود اللہ. اللہ ایک ہے، اس کا شریک نہیں کرنا. لعلہم، امید ہے، یہ بھی مبنی، امید ہے کہ وہ یرجعون، لوٹ آئیں گے. رجا یرجع. کتنی آیتیں ہوگی؟ 3. کوئی سوال؟ کلیئر. آگے چلیں. اب اللہ از دی اسپیکر. اگلی آیت جو آ رہی، ہو از دی اسپیکر؟ اللہ از دی اسپیکر. اب دیکھو پڑھے بغیر ہی مجھے پتا چل رہا ہے اللہ از دی اسپیکر. تو ایسے ہی جب آپ قرآن میں انوالو ہو گے آپ کو بھی پتا چلے گا اسپیکر چینج ہو رہا ہے. بل مبنی، بلکہ. کیا مطلب بل کا؟ بلکہ. متعتو، ہاں میں نے فائدہ دیا. تو کا مطلب کیا ہے؟ میں. تو، جو تو ہے وہ میں ہوں. بٹ صاحب جو تو ہے عربی میں وہ میں ہوں، اور جو تا ہے وہ تو ہے. اگر میں ادھر کہتا ہوں متاتا، اس کا مطلب جو تو نے فائدہ دیا. متاتو، جو میں نے فائدہ دیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے روزوں میں بچپن میں ایک ٹی وی پہ دعا لگتی تھی روزہ کھولنے سے پہلے، اللہم انی لکا صمت، اللہ تیرے ہستے صمت، میں روزہ رکھے، وابی کا آمنت، تیرے اوتے میں ایمان لے آئے، وعلی رزقک افطرت،
تیرے دیتے ہوئے رزق تے میں روزہ افطار کی. سب جگہ تو آ رہے ہیں. تو دا مطلب ہے میں. تو دا کی مطلب ہے میں. آیت کریمہ کی پڑھتے ہو لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے. انی کنتو, میں من الظالمین, میں ظالموں میں سے ہوں. اگر خدا نہ خواستہ منہ سے نکل جائے کنتا تو وہ تو پھر معنی چینج ہو جائے. تو اس لیے تو کا کیا مطلب ہے میں. شاباش, گڈ. بل متعت, اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے فائدہ دیا. کنہیں دیا؟ ہاؤلائی, ان لوگوں کو, وآباءہم, ان کے باپ دادا. آباؤہم کیوں نہیں آیا ساتھ؟ ہاں, کل مفعول منصوب, کیونکہ یہ آبجیکٹ ہے اور جتنے مفعول ہوتے ہیں وہ زبروں والے ہوتے ہیں. تو میں نے فائدہ دیا ان کو اور ان کے آبا کو. حتی مبنی, یہاں تک کہ جاء, جاء کا کیا مطلب ہے آ. عربی کا مطلب جا کا مطلب ہے آ. کیا مطلب ہے جا کا آ. اذا جاء نصر اللہ کی مطلب جب آ گئی اللہ کی مدد. تو یاد رکھو جا کا مطلب ہے عربی زبان. شاباش. حتی جاءہم, جب ان کے پاس آ گیا الحق قرآن, ورسول, اور رسول, مبین, واضح. تو ہم کن کی اولاد ہیں؟ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. تو اس لیے وہ بات ہو رہی ہے. پھر آتے 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 نیچے پیڑھیوں میں آ گیا قرآن, the last and the final message of God for all times to come, ہمیشہ کے لیے. اور اللہ کے رسول آ گئے. ہائے ولما, اور جب, جاءہم الحق, جا کا مطلب آ گیا, ہم ان کے پاس, الحق سچ, حق آ گیا. قولو, مکہ والوں نے کیا کہا؟ ہاذا, کیا مطلب ہاذا کا؟ یہ سحر. ہاں, دس از اے میجک. انہوں نے بجائے کہ اس کے مرید ہو جاتے, اس پیغام کو قبول کر لیتے, تو نادانوں نے کیا کہا؟ ہاذا سحر, دس از اے میجک. وَهُوَ ساحر, and the prophet is a magician. اور کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہیں, یہ جادوگر ہیں. وَإِنَّا, اور بے شک ہم بھی اس کے ساتھ کافرون, انکاری ہیں. ساتھ ہی یہ کہا, بجائے کہ یہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا یا ربنا, اے ہمارے رب ہم نے مان لیا, ہم نے قبول کیا. But they were coming the other way around. What they were saying, هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ, that he is a magician, this is magic and we are going to deny it. ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. یہاں تک کوئی سوال؟ ہاں, انا کا مطلب بے شک ہم, یعنی تشدید کے ساتھ, ایمفسس کے ساتھ. آگے چلیں. اچھا, اور بھی کچھ کہہ رہے ہیں, دیکھیں نا آگے. وا مبنی, اور قالو, اگر ادھر ایک ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ شاہد, ایک سپیکر ہوتا, قالا. اور اگر لڑکی سپیکر ہوتی تو پروفیسر صاحب بتائیں گے, اور کوئی نہ بتائے. پھر بھی قالا. پروفیسر صاحب اس سادگی پہ کون نہ مر جائے, غالب مارتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. دانیال بھی ہنس رہا ہے میرے شعر پر. پروفیسر صاحب قالت ہوگا, قالت موجود نہیں ہے. اور پروفیسر موجود فی هذه الفصل, ماشاء اللہ. حل انت موجود؟ موجود, موجود نہ موجود. پروفیسر موجود, واحد بہوا نائم. ہاں ماشاء اللہ, سلام پروفیسر صاحب. تو غور کرنا ہے. وقالو, اور انہوں نے یوں کہا, لولا, کیوں نہیں, نزل, نازل کیا گیا, نزل هذا القرآن, why this Quran has not been revealed, یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا, علی رجل, کسی مرد پر. رجل مرد, جمع کیا ہے رجل کی؟ رجال. شاباش. الرجال قوامون, ام سعد بتائیں, الرجال قوامون, مانتی ہیں ام سعد کہ نہیں مانتی؟ کدھر ہے, مانتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم, بڑے دو قریہ, بڑے بڑے دو گاؤں, بستیاں, عظیم. تو ان میں, okay, I have a question for you. عظیم, عظیم is a صفہ. من ہوا عظیم, رجل اور قریہ, شاہد. من ہوا عظیم, لا 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 لا,
اول شاہد بعد زوجۃ عاصم. یس شاہد من ہوا عظیم کریا اور رجل تفہم اور لا تفہم کریا لا یس زوجۃ رجل یس دیٹس the right answer. رجل عظیم. look at the word رجل عظیم. یہ رجل کا مطلب مرد اور یہ جو اس کی صفت ہے وہ ناؤن ہے, یہ ایڈجیکٹو ہے. یہ کریا کے لیے نہیں آیا, یہ آدمی کے لیے آیا ہے. مکہ کا سب سے جو بڑا سرمایہ دار تھا تب وہ تھا ولید بن مغیرہ تھا. بڑے بڑے لوگ تھے. ان کی طائف میں زمینیں تھیں, پلاٹ ہے سن, جائیداداں ہے سن. تے مکہ والے کہندے سن یار ولید نو ہونا چاہیے سی نبی, نعوذ باللہ. یا عروہ بن مسعود تھے وہاں طائف میں جو بعد میں ایمان لائے, تو وہ کہتے تھے یا وہ بڑے یار سرمایہ دار ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کو بنانا چاہیے تھا. اللہ نے چنا بھی تو ایک یتیم کو چن لیا. ایسے یتیم پہ ساری انسانیت قربان جائے. فدا کا امی و ابی و نفسی, نبی امی پہ ہم قربان جائیں. تو کہہ رہے ہیں کہ قریتین, دو گاؤں, دو بستیاں. اور شہر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ساتھ بلد. شاباش, بلد کہتے ہیں. اور قریہ بستی کو کہتے ہیں. اور مدینہ شہر کو کہتے ہیں. شاباش, یو نو عربک. تو انہوں نے کہا کہ کوئی عظیم آدمی کیوں نہیں چنا گیا دو گاؤں میں. یہاں تک کوئی سوال؟ بور ہو گئے تو اسپیڈ تیز کر دیں, آہستہ ہی چلیں. ساتھ ہاں امیر آدمی, رائٹ آنسر. کیپٹلسٹ, انڈسٹریلسٹ. ساتھ کیا پوچھیں؟ رجل عظیم تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ہے ناؤن اور یہ ہے ایڈجیکٹو. تو یہ کون ایک مرکب بن رہا ہے. یہ کون سا مرکب بن رہا ہے تم بتاؤ؟ ہاں موصوف صفت بن رہی ہے. تو موصوف کون ہے؟ رجل. اور عظیم کون ہے؟ جیسے میں کہوں عبداللہ صاحب از اے گریٹ مین, تو مین کیا ہے؟ ناؤن ہے. اور گریٹ کیا ہے؟ صفت ہے. جیسے میں کہوں بٹ صاحب حسین نوجوان ہیں, تو بٹ صاحب کیا ہے؟ موصوف ہیں. اور حسین کیا ہو گیا؟ ان کی صفت ہو گئی. تو جیسے انگریزی میں موصوف صفت ہے ویسے عربی میں بھی ہے. اچھا حمزہ زبر آ کا کیا مطلب ہے؟ کیا. حل کا کیا مطلب ہے؟ کیا. حل وہاں آتا ہے جس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہو. حل انت موجود؟ نعم انا موجود. بھئی کیا تو موجود ہے؟ جی سر میں موجود ہوں. ٹھیک ہے. تو جس کا ہاں یا نہیں میں جواب نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ زبر. جب میں انگریزی پڑھانی شروع کی تھی نا تو ایک جملہ آیا کیا گھوڑا گھاس کھاتا ہے, اور پھر ایک جملہ آیا تمہارا نام کیا ہے. اچھا اب تمہارا نام کیا ہے بچے نے انگریزی لکھ دی واٹ از یور نیم. پھر دوسرا جملہ آیا کیا گھوڑا گھاس کھاتا ہے, بچے نے انگریزی لکھ دی واٹ دا ہارس ایٹ گراس. اچھا واٹ صاحب مینوں یہ تے سمجھ آ رہی سی کہ غلط ہے واٹ دا ہارس. ہوں میں سمجھانا ہی نہ آیا, میں بھی نواں حالی گریجویٹ ہویا سا. کہندا سر جی یہ کس طرح. وہ میں کہا تیری کہہ رہا ایڈا مشکل سوال. تے میں کہا تے کدی غور نہیں کیتا ہونا اینوں کس طرح سمجھاواں. کہندا کیا دی کی انگریزی ہے. میں کہا واٹ. تے کہندا پھر سر انگریزی ٹھیک ہے واٹ دا ہارس ایٹ گراس. میں کہا بھائی جان یہ تو کافی کتاباں پڑھنیاں پینیاں ہیں تے پھر سیکھنا پینا ہے, نہیں تو آپ پڑھا نہیں سکتے. کیونکہ اپنی سمجھ تک تے ٹھیک ہے, لیکن جدوں تسی ایتھے آ گئے ہو ادوں تے پھر تانوں زوجۃ الحسن موجود آیا نا ہم موجود سیدہ. تو وہ سمجھا. تم نے بھی ایم اے انگلش کیا ہوا نا, توجہ سے سنو. اچھا پھر وہ پتہ کی چلیا دو جواب ایسے مل گئے بٹ صاحب کی جواب مل گئے کہ اگر کیا شروع ہی آ جائے نا عبداللہ صاحب, کیا شروع ہی آ جائے تو پھر اے وٹ والی انگریزی نہیں بنا. کیا شروع ہی آ جائے مثلا تمہارا نام کیا ہے, اے کیا شروع ہی نہیں نہ آ رہا, اے وٹ والی وٹ از یور نیم. کیا گھوڑا گھاس کھاتا ہے تے اے کیا شروع ہی آ گیا نا. ہوں اے ڈز دا ہارس ایٹ گراس, اے ڈو ڈز والی ہوں سمجھ چاہیے. مزہ آ گیا. میں کہا ہوں سمجھا سکتے ہیں. دوسرا بھی ایک سمجھ آیا. استاد جی کو پوچھا, ظاہر سان تے نہیں آندا سی. استاد جی نے کیا دوسرا دا جواب ہے جہاں جواب ہاں یا نہیں چوئے نا وہ ڈو ڈز والا جملہ ہوتا, وہ وٹ والا نہیں ہوتا. مثلا کیا گھوڑا تہاڈے کو سوال ہے کیا گھوڑا گھاس کھاتا ہے؟ ہاں کھاتا ہے. اس کا مطلب ہاں یا نہیں میں جواب ہے. اب یہ وٹ والا نہیں ہے.
اب یہ کیا ہے؟ ڈو ڈز والا ہے. اور اگر میں کہوں تمہارا نام کیا ہے تو کیا جواب دو گے؟ اپنا نام بتائیں گے آپ. تو اس کا مطلب ہے یہ ہے واٹ از یور نیم، مائی نیم از عدیل. لوگ تو اب اس کا مطلب ہے یو. اسی طرح بھائی جان عربی چ بھی ہے جی حمزہ زبرا کیا، شابش. ہم وہ، کیا وہ، یکسیمون تقسیم کرتے ہیں. قسمہ اس نے تقسیم کیا، یکسیمو وہ تقسیم کرتا ہے، قسمن تقسیم کرنے کا عمل، فہوا کون بتائے گا؟ قاسم. قاسم دا مطلب ہوتا ہے بچیاں دا نام ہوتا ہے تقسیم کرن والا. اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ معطی وانا قاسم، اللہ میں دیندا میں تقسیم کرنا. میں تقسیم کرنا، میرا مال نہیں ہے، اللہ دا مال ہے. تے قاسم دا کی مطلب بڑھ سا تقسیم کرن والا. شاباش. تے اہم یقسمون رحمت ربک، او تہاڈے رب دی رحمت تقسیم کر رہے نے کہ بھئی ولید نو نبی بنائیے یا عروہ نبی بنائیے یا فلاں نو بنائیے. نہیں، اے جڑی رحمت تقسیم ہے ساڈا پریروگیٹو ہے، اسی چنیا ہے آمنہ دے لال. اچھا ویسے تسی مسکراندے کیوں نہیں؟ کیونکہ بڑا میں حیران ہونا بٹ صاحب تسی تے مسکراندے ہو ماشاءاللہ. مسکرانا جڑا نا تبسم ھذا سنت الرسول. تبسم عبداللہ صاحب جن نے مسجد جان والے باقاعدہ لوگ دیکھے نے، میری بڑی غلط شاید ہنستے نہیں مولوی صاحب بڑا تھوڑا ہنستے، حالانکہ ہنسو کیوں؟ بیکاز اٹ از سنت الرسول. چہرے تے مسکراہٹ ہونی چاہیے، چہرے تے ہاں مسکراہٹ ہونی چاہیے. کیا نام ہے تمہارا؟ شاہان. شاہان تو تمہارے بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہے. تو نیت کر لو میرے نبی مسکراتے تھے اس لیے میں مسکراتا ہوں. تو جب ہم مسکرائیں گے تو ٹینشن ختم ہو جائے گی اور ہوگی. ابا جی دا بڑا روب ہوتا ہے، بٹ صاحب آ گئے نے سارے چپ گھر کہتے ابا جی آ گئے. تو جب بٹ صاحب چہرے تے مسکراہٹ لے کے آئیں گے پھر بچے کہیں گے ابا جی آ گئے. تے ھذا سنت الرسول اے کیے. ایک عالم دی گل میں بڑی اچھی لگی. عبداللہ صاحب آواز آ رہی ہے نا؟ تو عبداللہ صاحب وہ اے فرماندے سن کہ اللہ دے نبی دا بڑا روب ہوتا ہے، نبی دا بڑا روب ہوتا ہے. تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنجیدہ رہندے نا سارے دور بھج جاندے. نبی دا روب بڑا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روب نو مسکراہٹ دے وچ چھپا کے رکھتے سن، ہستے رہندے سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تے سانو بھی کی چاہیے چہرے تے مسکراہٹ رکھی. ہن کوئی سنجیدہ نہ نظر آئے، چہرے تے اسمائل رکھو تسی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہندے نے اٹرنل اسمائلنگ فیس. او یار یہ تو ٹائم ایکسیڈ کر دیا. میں اب سپیڈ تیز کرنے لگا کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے معیشت تقسیم کر دی ہے اس دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور بعضوں کو ہم نے دنیا میں امیر بنا دیا ہے، بعضوں کو ہم نے غریب بنا دیا ہے. درجات، یہ ہم نے درجات بنا دیے، کیٹیگرائز کر دیا ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، تاکہ بعض کو بنا لے سخریہ. کیا مطلب سخریہ؟ خدمت گزار. لیبر بھی تو چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، غریبوں کی غربت میں آزمائش ہے، امیروں کی امارت میں آزمائش ہے. ورحمت ربی کا، اور تیرے رب کی جو رحمت ہے، خیر مما یجمعون، جو وہ جمع کر رہے ہیں نا اس سے بہتر کیا ہے؟ تیرے رب کی رحمت. 10ویں نمبر سورہ ہے. کی نام ہے 10ویں نمبر سورہ کا؟ یہ کیسے پتا چلا شاہان؟ اگر 10ویں ہوئی تو پھر 1,00,000 روپیہ دوں گا، نہیں تو تم مجھے 50,000 دے دو. عبداللہ صاحب بندے نہ ذرا بزنس. ہاں جی سورہ نمبر 10 یونس. اب نہیں کہا تھا تمہیں، نہیں کہا 1,00,000 روپیہ. یونس ہے، یونس مچھلی والے. اس کی آیت نمبر ہے 57. کتنی؟ 57 اور 58. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس. کیا مطلب عبداللہ صاحب؟ اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. قرآن کی 4 صفتیں بیان کی. تمہارے پاس موعظہ کیا آ گئی ہے؟ نصیحت آ گئی ہے. وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے، روگ کے لیے شفا آ گئی ہے. ہدی و رحمہ، اور ہدایت بھی آ گئی ہے تمہارے پاس، اور رحمت بھی آ گئی ہے. اگلا جملہ عبداللہ صاحب کمال کا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، لوگوں کو چاہیے خوش ہو جائیں، لوگوں کو چاہیے مسکرا اٹھیں. جو میں تانوں کہہ رہا ساڈے نبی مسکراندے سن.
हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, अल्लाह फरमाते हैं जो कुछ है ना को है सब कुछ होते तो बेहतर की है कुरान दी नेमत है कि जी बड़ी आज वो मुकम्मल कर लिए। वलौला यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा, और अगर अल्लाह बना देते सारी लोगों को एक उम्मत, लजअलना लिमन यकफुरु एलिवेट लिमन यकफुरु बिर्रहमानी, और अगर सब लोग इनकारी हो जाते, ये डरना होता सब ही इनकार कर देंगे किसका, रहमान का। लफ्ज भी कौन सा लाए हैं, रहमान। रहमान का मतलब है बेहद रहमत लुटाने वाला। तो क्या करते अल्लाह ताला फरमाते हैं लिबुयूतिहिम सुकुफा, तो हम उनके घरों को क्या कर देते, सकीफ छत को कहते हैं, उनकी छतों को हम कर देते मिन फिजा, फिजा किसे कहते हैं, चांदी को। वमाआरिज, सीढ़ियां, तो एक सीढ़ी को क्या कहते हैं, इसका मुफरत बताओ कोई माई के लाल। यस, हु इज स्पीकिंग। मारिज का मुफरद है मेराज। मेराज क्या है, तो एक सीढ़ी हो तो मेराजुन नबी, ऊपर को जाना था ना। तो मारिज देखो अरबी बड़ी आसान है, थोड़ा सा टाइम दो, कुछ जुमेराता नु आ जाओ, अल्लाह ले आ जाओगे तो शायद चख लोगे। चांद जैसे आता है, बड़ी दूर से आता है। कहां से आते हो तुम? फेज 9 से आ रहा है यार, देखो कहां से आ रहा है, इतनी दूर से आ रहा है। किस लिए आ रहे हो? वेरी गुड यार, आई वुड लव टू क्लैप, लेकिन अब चूंकि कुरान पढ़े, अप्रिशिएटेड, वेरी गुड। तो वो देखो डिफेंस से आ रहा है। वमारिज अलैहा यज़ारून, क्या मतलब है, जिस पर यज़ारून चढ़ते हैं, शाबाश। वली बुयूतिहिम अबवाबा, इसका लुग़वी तर्जुमा कौन करेगा? अब अब्दुर्रहमान साहब करेंगे। वली बुयूतिहिम अबवाबा, हाँ वाह वाह वाह, उनके घरों के दरवाजे हैं। वली बुयूतिहिम, बैतुन बाबुन वाहिद, बुयूत अबवाब मुतफर्रिका, वली बुयूतिहिम अबवाबा, बाब वन डोर, अबवाब मैनी डोर्स। वसुरुरा, व्हाट इज सुरुरा? तख्त। व्हाट इज सरीर? एक तख्त, मुफरत सरीर कहंदे ने तख्त नु। एक होवे थे शरीर ते ज्यादा होवे थे सुरूरा। अलैहा यत्तकीऊन, क्या मतलब यत्तकीऊन? हाँ, रिक्लाइन, तकिया। बट तकिया होता ना, जिस पे तकिया लगा के बैठते हैं उसको क्या करते हैं? वज़ुख़रुफ़ा, अतफ आ गया। ज़ुख़रुफ़ा क्या है? सूरत का नाम यहां से बना, सोना। अल्लाह ताला कहते हैं इन्हां दियां पौड़ियां भी सोने दियां, इन्हां दे दरवाजे भी सोने चांदी दे, इन्हां दे तकिए तख्त सब कुछ सोने दे असीं कर देंदे। वइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया, और नहीं ये सब कुछ है लम्मा मताउल हयातिद दुनिया, लेकिन ये मताए हयातुद दुनिया है। क्या है? दुनिया की जिंदगी का सामान है। वल आखिरतु, और जो आखिरत है, इंदा रब्बी का, तेरे रब के नजदीक, लिल मुत्तकीन, वो किन के लिए है? राइचस पीपल के लिए, गॉड फियरिंग लोग के लिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वी आर 3 minutes here.